ایوب کے گھر بیٹھی، جیسے بیٹھی حضور علیہ السلام اس سے اترے نہیں، ابو ایوب کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور نیچے تشریف لے آئیں، کہیں اونٹنی اب کھڑی نہ ہو جائے، جانور تو جانور ہے، اب کھڑی نہ ہو جائے، کسی اور کو موقع نہ مل جائے، اس لیے ابو ایوب کہتے ہیں حضور تشریف لائیں، میرے تو بھاگ جگے، میں ابو ایوب پہ قربان، میرے ماں باپ قربان۔ وہ کیسا ابو ایوب ہے، وہ کیسا ابو ایوب ہے جس کے گھر حضور کی اونٹنی بیٹھی، جو قیامت تک نبی کے میزبان کے حوالے سے جانا جائے گا، آقا کے میزبان کے حوالے سے پہچانا جائے گا، گویا کہ اللہ اکبر وہاں لوگوں کے پاس مکانات ہیں، توجہ کریں، لوگوں کے پاس مکانات ہیں، لوگوں کے پاس کاروبار ہیں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اونٹنی وہاں بیٹھی جو ابو ایوب کا مکان تھا، توجہ کریں ابو ایوب کا مکان تھا۔ ابو ایوب کہتے ہیں حضور نیچے آئیں، حضور بیٹھتے ہیں اور پھر اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اونٹنی ایک مخصوص آواز نکالتی ہے، گویا کہ وہ حضور سے عرض کرتی ہے حضور منزل آ گئی، تشریف رکھیں، حضور اترتے ہیں اور اترنے کے بعد کہتے ہیں یہی میری منزل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرف بڑھتے ہیں لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اہل مدینہ جانتے تھے کیونکہ یہ جو مکان ہے یہ مکان ابو ایوب نے تعمیر نہ کیا تھا، یہ مکان ابو ایوب کے باپ نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے دادے نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے پردادا نے تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ مکان تعمیر کروایا تھا طبہ اول حمیری نے، اور اس نے کہا تھا میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا، کاش کہ محمد کو کوئی دیکھ لیتا، میں وہ دوڑ پاتا کہ ان کی زیارت کرتا، لیکن میں نہ دیکھوں تو میرا خط محمد عربی تک پہنچ جائے۔ اور یہ خط جو ہے اس نے جو سب سے بڑا عالم تھا اس دور کا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا سنو سنو محمد عربی آئیں گے کہاں، کیسی یثرب میں آئیں گے، اس کو مدینہ بنائیں گے۔ تو اس نے کہا میزبانی کا شرف اگر میں پاتا تو حاصل کرتا، لیکن میں حاصل نہیں کر سکتا، ایک کام کرتا ہوں ان کے لیے خوبصورت 2 منزلہ مکان تعمیر کر دیتا ہوں، میں رہوں نہ رہوں، حبیب جب آئے تو میرے ہی تعمیر کرتا گھر میں آئے اور اس گھر کے اندر اس بڑے عالم کو بسایا، اسی کے پاس خط دیا، عالم کا وصال کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیا، 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 اس نے اپنے بیٹے کو دیا۔ جب نبی کی آمد کا وقت تھا اسی عالم کی اولاد میں ابو ایوب انصاری تھے اور ابو ایوب انصاری اس گھر میں مقیم تھے۔ پتا چلا مدینے والے یہ نہ کہے کہ ابو ایوب نے حضور کو گھر میں رکھ کے محمد پہ احسان کیا، یا حضور کہیں اور جاتے تو لوگ کہتے 7 مہینے فلاں کے گھر رہے، 3 مہینے فلاں کے گھر رہے۔ حضور کہتے ہیں اونٹنی وہی جائے گی جہاں اس کی منزل ہے، اونٹنی کہیں نہ کہیں برسوں پہلے، صدیوں پہلے طبہ نے میرے نبی کے لیے جو مکان بنایا تھا، نبی کسی کے گھر نہیں گئے، نبی اپنے گھر تشریف لے، حضور اپنے گھر تشریف، اس کی تو رکھوالی کر رہے تھے ابو ایوب، اس کی تو رکھوالی کر رہے تھے ابو ایوب، حضور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ کہتے حضور میرے گھر چلے، نبی کہتے نہیں میں تو اپنے گھر جاؤں گا۔ ابو ایوب کے گھر گئے، ابو ایوب اتنے خوش تھے، خدا کی قسم اس کی خوشی کا اندازہ کون لگائے کہ جہاں جبریل تلووں کو بوسے دیتا ہو وہ صاحب کعبہ حسین آج ابو ایوب کے گھر آیا، دل دھڑکتا ہے، سینے میں پھڑکتا ہے۔ حضور کہتے ہیں ابو ایوب میری امانت تو دے دے۔ ابو ایوب کہتے ہیں میری جان، میرے ایمان کی جان، میرے پاس کون سی آپ کی امانت ہے؟ اگر امین امانت مانگ رہا ہے تو یقین کی بات ہے کہ امانت ہوگی، تبھی تو انکار نہیں کیا۔ لیکن عرض کرتے ہیں حضور کون سی امانت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وہ تیرا خط، میرا خط، وہ طبہ کا خط جو تیرے پاس موجود ہے، جو تیرے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے وہ خط پیش کیا، حضور علیہ السلام نے خط دیکھا، اس میں طبہ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے حضور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ میری شفاعت کا وعدہ فرمائیں۔ حضور نے طبہ کے لیے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام تقریباً 7 مہینے تک ابو ایوب کے گھر میں، اب ابو ایوبی کا گھر کہوں گا اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، حقیقت تو آپ
آپ سن چکے ہیں۔ ابو ایوب کہتے حضور آپ کو اوپر رہنا ہے، سرکار کہتے نہیں میں نیچے رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر رہنے میں یہ ہوگا کہ جو مجھ سے ملنے جلنے آئے گا نیچے اترنے اوپر چڑھنے میں تکلیف ہوگی، اور اگر میں نیچے رکتا ہوں تو نیچے رکنے کی وجہ سے لوگ آسانی کے ساتھ کمزور ضعیف ناتواں سبھی آ کر کے مل لیں گے۔ ادھر ایک شخص تھا جس کے لیے تاج بنا کر کے تیار رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے تاج تیار تھا، یثرب کا تاجدار اس کو بنایا جانے والا تھا۔ اسی ایام میں اعلان ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اسی کو سب سے برا لگا۔ مکے کی آمد شیطان کو سب سے زیادہ بری لگی، اور مدینہ منورہ میں حضور کی آمد عبداللہ ابن ابی کو بری لگی، اس لیے کہ مکے میں آئے تو شیطان کا راج ختم کیا، اور مدینے میں آئے تو منافق عبداللہ ابن ابی کا راج ختم کیا۔ اسی لیے حضور کی آمد نہ کبھی منافق کو اچھی لگتی ہے نہ کبھی شیطان کو اچھی لگتی ہے، بس بات اتنی ہے جب کسی کو نبی کی آمد پہ برا لگے یا تو وہ شیطان کی برادری سے ہوگا یا عبداللہ ابن ابی کی برادری سے ہوگا، وہ تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بات دو چار کی طرف بالکل سیدھی سیدھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری کو کیا ہو جاتا ہے، وہ تقریر میں کچھ اور کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کچھ اور نہیں کہتے، بات تو مطلب ہی کی ہوتی ہے، زبان میری ہے، بات ان کی انہی کے مقصد کی کہہ رہا ہوں، اپنا حال یہ ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور اگر حق بات نہ کہیں تو پھر تقریر کا شوق ہی تو ہوتا ہے، اگر تقریر شوق سے کی جائے تو پھر شوق پورے ہوتے ہیں۔ ہمیں تقریر شوق سے نہیں کرنا ہے، ہمیں تو تقریر وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق قوم کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں تقریر کرنے کا شوق نہیں، قوم کی ضرورت بلواتی ہے کہ لوگوں حق کو پہچانو۔ نبی جب مکے میں آئے تو شیطان رو رہا تھا، نبی جب مدینے میں آئے تو عبداللہ ابن ابی رو رہا تھا۔ پتا چلا نبی کی آمد پر رونا یا تو منافق کو نصیب ہوتا ہے یا تو شیطان کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے لوگوں حضور کی آمد پہ رویا نہیں کرو بلکہ حضور کی آمد پہ خوشی کیا کرو، اس لیے کہ جب مکے میں آئے تو کعبہ خوشی کر رہا تھا اور جب مدینے میں آئے تو صحابہ خوشی کر رہے تھے۔ پتا چلا حضور کی آمد جب بھی ہو یا تو کعبہ کی خوشی کا دن ہے یا تو صحابہ کی خوشی کا دن ہے، چاہے جس دن آپ حضور کا جشن منا لے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور میرے گھر اوپر رکے، ہم نیچے رہیں گے۔ سرکار نے کہا نہیں نیچے ہم رہیں گے۔ اب کیا ہوا، ابو ایوب کے گھر حضور کا قیام ہے، لوگ آتے ہیں ملتے ہیں حضور سے۔ ابو ایوب کہتے ہیں ہم حضور کے لیے کھانا بناتے تھے، ہم حضور کے لیے کھانا بناتے تھے اچھے اچھے کھانے، اور حضور کو بھیجتے تھے نیچے، اور جتنے لوگ ملنے آتے تھے ان سب کو بھی ہم لوگ کھانا پیش کرتے تھے۔ بڑا سا تھال ہوتا تھا جس کو مالیگاؤں والے اپنی زبان میں سینی کہتے ہیں، ہے نا، وہ تھالے کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، سینی کہتے ہیں، ہم لوگ سینی کہتے ہیں، جانتے ہیں نا، بہت بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو تھالا کہتے ہیں، وہ تھالے سے بڑی ہوتی ہے سینی۔ روایتوں میں آتا ہے حضور جس سینی میں کھانا کھاتے تھے اس کو کئی آدمی اٹھاتے تھے، جب تک ابو ایوب کے گھر قیام ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول کرتے تو ادھر سے ابو ایوب دیکھ رہے ہوتے حضور کہاں سے کھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کہاں سے کھا رہے ہیں۔ جب وہ کھانا حضور بچا دیتے، کھانا بچانا خلاف سنت ہے اس وقت جب اپنے بعد کوئی کھانے والا نہ رہے، اور اپنے بعد بھی اگر کوئی کھانے والا ہو تو اس کے لیے کھانا بچا دینا یہ حضور کی سنت ہے۔ سرکار کھانا بچا دیتے تو ابو ایوب اور ان کی اہلیہ دونوں دیکھتے کہ حضور کی انگلیوں کے نشان کہاں ہیں۔ توجہ آپ کی بہت خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنے حضور کی ہجرت بیان ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ سیرت بھی بیان ہو رہی ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں ہم وہاں سے کھاتے، کہاں سے، جہاں سے حضور کی انگلیوں کے نشان ہوتے۔ ابھی آپ نے سنا کہ اتنی بڑی سینی میں درجنوں ہاتھ پڑتے، پھر ابو ایوب کو کیسے پتا چلتا کہ حضور کی انگلیاں یہاں سے ہے؟ پتا اس طرح چلتا کہ حضور کی انگلیاں جتنی خوبصورت تھی بناوٹ کے اعتبار سے اتنی خوبصورت کسی کی انگلی نہ تھی، تو ابو ایوب انصاری حضور کی انگلی کے وہ خوبصورت نشان سب سے زیادہ خوبصورت جس انگلی کے نشان ہوتے ابو ایوب سمجھ جاتے کہ میرے محبوب نے یہاں سے کھایا، وہاں سے کھایا۔